اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللہ لا الہ الا هو وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورۃ تغابن جو قرآن مجید کا 64 نمبر کا سورہ ہے اس کی 2 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آیات کے نشانات ہیں 12 اور 13۔ آیت نمبر 12 کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اب اگر تم نے اس اطاعت سے منہ موڑ لیا تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری تو بس واضح طور پر حق کو پہنچا دینا ہے۔ تفسیر کبیر تفہیم القرآن میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ سیاق و سباق سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں اچھے حالات ہوں تب بھی اور برے حالات ہوں تب بھی خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر قائم رہو۔ اگر مصیبتوں کے ہجوم میں گھبرا کر تم نے خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑ لیا تو تم خود اپنا نقصان کر بیٹھو گے، کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تو صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ تمہیں سیدھے راستے کی نشاندہی اور رہنمائی فرما دیں اور واضح طور پر سیدھا راستہ دکھا دیں۔ سو وہ کام وہ انجام دے چکے۔ اب اگر تم نے وہ راستہ چھوڑ دیا تو تم خود ہی اس کا زبردست نقصان اٹھاؤ گے۔ آیت نمبر 13 کا ترجمہ یہ ہے، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود اور کوئی خدا نہیں، اور ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ خدا پر بھروسہ رکھنا بہت بڑی طاقت ہے۔ خدا وند عالم نے فرمایا سورۃ طلاق کی آیت نمبر 3 میں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے خدا خود اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ خدا پر بھروسہ وہی کر سکتا ہے جو اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لے کہ خدائی کے سارے اختیارات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، کوئی دوسرا سرے سے کوئی اختیار ہی نہیں رکھتا۔ ہر نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف خدا ہے۔ یہ بات ماننے والا انسان حقیقی مومن ہوتا ہے۔ وہ صرف خدا کی طاقت اور امداد پر بھروسہ کرتا ہے اور اسی بھروسے کی وجہ سے ہر مشکل کے مقام پر ڈٹ جاتا ہے۔ کیا خوب علامہ اقبال نے کہا ہے کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کی بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، تو ہی کہہ دے در خیبر کو اکھاڑا کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے۔ آیت نمبر 14 یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان لانے والوں، تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو حقیقتاً تمہارے دشمن ہیں، تو ان سے ہوشیار رہو یا ان سے ڈرتے رہو۔ مراد ایسی بیوی بچے ہیں جو تمہیں حرام کمانے پر مجبور کریں یا ایمان کے تقاضوں اور شریعت کی پابندیوں کی مخالفت کریں، اور اگر تم انہیں معاف کر دو اور درگزر سے کام لو اور بخش دو تو اللہ بڑا معاف کرنے والا بھی ہے اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا بھی ہے۔ فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے اس آیت کی شان نزول یہ لکھی ہے کہ کچھ لوگوں نے مکے میں ایمان قبول کر لیا تھا، مگر جب وہ مدینہ ہجرت کرنا چاہتے تھے تو ان کے بیوی بچے انہیں یہ کہہ کر روک دیا کرتے تھے کہ مدینہ جا کر مصیبت میں پڑ جاؤ گے، کہاں سے کہاں کیا کیا تمہیں کرنا پڑے گا، کہاں سے کھاؤ گے۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے ہوشیار رہنا، یعنی ان کے کہنے میں نہ آنا۔ اس آیت کے آنے کے بعد مسلمانوں نے اپنی بیوی بچوں کو سزا دینی چاہی تو خدا نے اس بات کو پسند نہ فرمایا بلکہ فرمایا کہ ان کو معاف کر دو، خدا تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور رحم کرے گا۔ غرض اگر کسی بھی
کار خیر میں بیوی بچے یا ان کی محبت ایمانی تقاضوں میں رکاوٹ بنے تو وہ اسی حکم میں داخل ہیں، ورنہ بیوی بچوں کا حق مسلم ہے، ان کی تمام جائز ضروریات پوری کرنا واجب ہے، یہاں تک کہ اسلام میں حج کرنے کی اجازت بھی صرف اس وقت ہے جب گھر والوں کے لیے ضروریات فراہم کر دی جائیں۔ خمس و زکوٰۃ بھی اہل و عیال پر حج کرنے کے بعد واجب ہوتی ہے۔ تفسیر کبیر اور تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ بعض دفعہ بھی بچوں کی بےحد محبت غلط راستوں پر ڈال دیا کرتی ہے، نعمتوں کی فراوانی اکثر خدا سے غافل کر دیا کرتی ہے، اور مومن کو راحتوں اور زحمتوں دونوں موقعوں پر خدا سے بندگی، امید اور دعا کا تعلق قائم رکھنا چاہیے۔ اگر بیوی بچے کار خیر میں رکاوٹ بننے لگیں تو وہ اصل میں ہمارے دشمن ثابت ہوتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے حقوق ادا نہ کریں۔ ہمیشہ خدا کی اطاعت کو مال، اولاد و ازواج کی محبت سے مقدم رکھنا ایمان کا اصل معیار ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہا کرے کہ خدایا میں امتحان سے پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ امتحان تو ہر شخص کا ضرور لیا جاتا ہے، کہ یہی مقصد اور غرض تخلیق ہے۔ اس طرح کہ کم سے کم اس کے پاس مال و اولاد ہوتے ہیں اور امتحان لینے ہی کے لیے اس کو دیے جاتے ہیں۔ ہاں، اب اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ خدا کی پناہ حاصل کرے تو خدا سے گمراہ کرنے والے فتنوں یا امتحانوں سے پناہ طلب کرے۔ البتہ امتحان سے پناہ نہیں مل سکتی، کیونکہ خداوند عالم فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ سورہ انفال کی آیت ہے جس کا نشان ہے 28۔ یعنی جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ یعنی امتحان لینے کا ذریعہ ہیں۔ یہ نہج البلاغہ کا کلمات اختصار بھی ہے جس کا نمبر ہے 93۔ تفسیر مجموع البیان، تفسیر قرطبی، تفسیر روح المعانی اور تفسیر فی ظلال القرآن، تفسیر المیزان، سب میں یہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام بچپن کے عالم میں مسجد میں داخل ہوئے، چلتے چلتے پھسل جاتے تھے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر ممبر سے اترے اور ان کو گود میں لے لیا۔ پھر ممبر پر جا کر فرمایا خداوند عالم نے درست فرمایا کہ تمہارے اموال اور اولاد ذریعے امتحان ہیں۔ جب میں نے ان بچوں کو پھسلتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے ناراض گیا اور میں نے ان کو اٹھا لیا۔ مطلب یہ ہے کہ مال و اولاد کی محبت ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ اس محبت کے ذریعے خدا ہمارا امتحان لیتا ہے کہ یہ محبت خدا کی محبت اور اطاعت سے کہیں مقدم نہ ہو جائے۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ یہاں پہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ خدا میرا یہ امتحان لینا چاہتا تھا کہ میں خطبہ دیتے ہوئے اپنے فرزندوں حسن و حسین علیہ السلام کی عظمت و جلالت سے غافل نہ ہو جاؤں، کیونکہ اولاد ہونے کی حیثیت سے اور شریک کار رسالت ہونے کی حیثیت سے ان کا تعارف کرنا بھی کار رسالت میں شامل ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا ہو، اور ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو، اور ان کے اعوان و انصار میں تمام مومنین و مومنات کا شمار ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔